بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ماہ ربیع الاول کا ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی اتنی دولت ملتی ہے، یقین مانیے دولت رکھنے کی جگہ نہیں بچے گی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر پورا یقین، مکمل بھروسہ کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جس کے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنی زندگی سے ہار چکا ہے، بالکل نا امید ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو وظیفہ بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی پڑھ کر تھک چکا ہوں، لیکن مجھے آج تک کامیابی نہیں ملی، تو وہ شخص آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ پھر وہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کو آتا ہوا خود دیکھے گا۔ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہ کام فوراً ہو جائے گا، وہ جس چیز کی طرف دیکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، ذہنی یا روحانی عجزیت کی شکل میں ہو، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی جھگڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، ہر قسم کی مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں اور مصیبتوں کا فیصلہ کر کے اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں جو تنگ دستی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی تنگ دستی کے لیے مختلف راستے بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی سے تعویذ مانگتے ہیں اور کبھی کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، مگر ان کی اپنی غلطیاں ہی ہوتی ہیں، کوتاہی ہوتی ہے، جو ان کا رزق کم کرنے کا باعث بنتی ہے، اور وہ ان مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے رزق میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کسی قسم کے ٹوٹکے، کسی قسم کے تعویذ نہیں لینے پڑیں گے۔ ہاں، وظیفے ضرور کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو تو بے شمار قسم کی نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر یا ننگے سر کھانا کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم گھروں میں خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور گھروں کے اندر ننگے سر کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے۔ یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اس بات سے خواتین کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو جہمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ، یہ کثرت بھی گھروں میں، معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہیں، بلکہ بن چکی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں، کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتے، بلکہ وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، اور استغفار کر لینے سے کبیرہ کبیرہ نہیں رہتے، بلکہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس کرتی رہوں گی۔ اب عمل کا طریقہ سمجھ لیں۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر
آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا چاہیں آپ ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے میرے ذاتی مکان مل جائے، یا آپ کے کاروباری مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا کاروبار اچھا چل پڑے، میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، اپنی مرضی کرتی ہے، اس کے لیے پڑھ لیں۔ نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ اگر آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش ناممکن ہے، وہ کسی صورت میں پوری نہیں ہو سکتی، تو آج اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر اپنے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی آرام سے، سکون سے، آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آپ نے یہ مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب پیدا کرنے والی ذات، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، خواہشات ہے، مقصد ہے جو پورے نہیں ہوئے، تو آج آپ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لو۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے سباب مل جائیں گے، ہر حاجت، ہر خواہش ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو پھر اس کو نواز دیتا ہے۔ آج آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک جتنی بھی کاروباری رکاوٹیں، بندشیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے آپ کی تمام تنگدستی ختم ہو جائے گی، اور رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اللہ آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا، گھر سے غربت اور تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرما دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، خدارا یہ وظیفہ ضائع مت کرنا۔ پتہ نہیں اگلا سال، اگلا ربیع الاول کا مہینہ ہماری زندگی میں آئے یا پھر نہ آئے۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کے بدلے میں 70 لاکھ سے نواز دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کا وہ اعظم ہے جسے پڑھ کر اگر کوئی بندہ رب کریم سے جھولی پھیلا کر جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ آج اگر آپ 33 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ کر رب کریم کے سامنے 33 حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے عطا فرمائے گا۔
جب آپ 33 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیں تو آپ اپنے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج آپ نے قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ سورہ کوثر کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے کہ یہ ایسی صورت ہے جسے 41 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں اور تنگ دستی ہے، اس مبارک آیت کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ اور ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور کامیابی آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارک پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ عمل شروع کریں تو آپ نے اپنے دل میں اپنی حاجت، مراد، جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور جب آپ عمل مکمل کر لیں تو آخر میں آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، دکھ تکلیفوں کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہماری تمام مشکلات، پریشانیاں اور رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آپ نے رزق اور برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔